دوبارہ آپ بلوچستان میں کہہ رہے ہو کہ یہ جو ٹرین کا واقعہ ہوا ہے یہ دہشت گردی ہے, ہم اس کو اس تناظر میں نہیں دیکھتے کہ ناراض بلوچ ہیں یا اس طرح کے وہ جو میں نے تقریریں بھی سنی اور الفاظ بھی سنے. یہاں ہمارے بچوں کو مارنے والوں کو, ہمارے لوگوں کو مسجدوں میں بم دھماکے کرنے والوں کو میں تو ایک پختونخوا کی بندی ہوں نا, وہاں پہ رہتی ہوں, وہ لوگ کہتے ہیں ان کو کیوں سیٹل کر رہے ہیں پھر آپ؟ نہیں تو آپ کی تو لڑائی ہے نا ان سے, آپ تو یہی کہیں گے کہ انہیں سیٹل نہ کریں. تو پھر تو ایشو ہے نا, یہاں پہ لوگ ہیں بیسکلی. دیکھیں پرابلم کیا ہے, آپ نے ان کو سیٹل تو کرنا ہے, چاہے آپ ان کو افغانستان میں سیٹل کریں. میری اگر آپ مجھ سے پوچھیں, ظاہر ہے ہم تو امپورٹنٹ نہیں ہیں, بٹ میری سجیشن جو ہے وہ یہی ہے کہ کابل کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے اس سیٹلمنٹ کے لیے, اور ہم ان لوگوں کو جو کہ پاکستانی ہیں بہرحال, ان کو جو افغانستان میں ہیں ان کو ہم افغانستان میں سیٹل کرتے ہیں, اور اس کے جو ریسورسز ہیں, پیسے ہیں, وہ ہم دے دیں ان کو, اور اس کے بدلے میں جو افغانی جو یہاں پیدا ہوئے ہیں جو کبھی واپس نہیں گئے, اتنے ہی لوگوں کو آپ پاکستان میں نیشنلٹی دے دیں. یہ آپ کی ایک رائے ہے. میں جتنا سوچتا ہوں میرے خیال میں تو دس از دا بیسٹ آپشن پاسبل. اور اگر ہم پھر بلوچستان میں چلے جائیں جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا, تو آپ نے وہ جو کہا کہ گوادر کا یہ ایشو ہے, چلو اب تو گوادر ہمارا ہو گیا نا, اب تو اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے نا, لیکن پھر اگر نیچے پختون اضلاع آ جائیں تو وہ ایک علیحدہ ہے, اور پھر اس کے ساتھ جو ہے آپ چلے جائیں بلوچ اضلاع کی طرف تو وہ علیحدہ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ بجائے اس کے کہ جو ایک بحث چل نکلی ہے کہ یہ ساری کی ساری علیحدگی کا ہی ایک مسئلہ ہے اور وہ بلوچستان کو ایک علیحدہ ملک بنانا چاہتے ہیں یا ریاست بنانا چاہتے ہیں, اس کی بجائے ہمیں ڈویژنل لیول پہ تقسیم کر دینا چاہیے ود ان پاکستان. کوئی اس طرح کا معاملہ سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے؟ پہلے تو دیکھیں آپ اوریجنل برٹش جو سیٹلمنٹ ہے اس کی طرف واپس جائیں. آپ نے ایسے ہی اس کو اکٹھا کر دیا جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. وہاں پہ پختون جو ڈسٹرکٹس ہیں وہ ہمیشہ سے علیحدہ رہے ہیں, وہاں پہ بلوچ ڈسٹرکٹس ہمیشہ سے علیحدہ رہے, اور گوادر ہمیشہ سے علیحدہ رہا. گوادر از اے فیڈرل ٹیریٹری, ہم نے پیسے دیے ہوئے ہیں پاکستان نے اس کا کیا تعلق ہے بلوچستان سے؟ ہمیں اس کو پاکستان کی فیڈرل جو ہے وہ ٹیریٹری ڈکلیئر کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے آپ جو علاقے ہیں جو ہسٹوریکلی جو ڈویژن موجود تھی اس کے مطابق آپ ان کو بحال کریں. اور بلوچستان پروونس جو ہے وہ اتنا بڑا پروونس کوئٹہ سے بیٹھ کے کیسے چلا سکتا ہے؟ ناٹ پاسبل. تو پنجاب میں بیٹھے ہوئے فواد چودھری صاحب کو معاملے کا اتنا اچھا حل جو آپ کے نزدیک ہے کہ جس سے معاملہ حل ہو سکتا ہے نظر آ رہا ہے, تو بلوچستان میں بیٹھے ہوئے اس سردار کو یا حکومت کے شریک کو یہ مسئلہ کیوں نہیں حل؟ وہ تو نہیں کرے گا نا, اس کا تو مفاد وابستہ ہے. جو سارا ریسورسز ہیں, چاہے وہ گوادر کے ریسورسز ہوں, چاہے وہ چاغی کے ریسورسز ہوں, چاہے کسی کے ہوں, وہ کوئٹہ میں بیٹھے ہوئے جو سردار صاحبان ہیں یا اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے سردار صاحبان ہیں ان کے قبضے میں ہیں. وائی وڈ دے تھنک لائک دیٹ؟ تو پھر تو ناراض بلوچ ٹھیک کہتا ہے نا, ہے نا؟ جو فائدہ اٹھا رہا ہے وہ بھی تو بلوچ ہے نا. ناراض بلوچ کا پرابلم صرف یہ ہے وہ ہم سے ایسی جو ہے وہ رسے ہوئے ہیں, جن سے رسنا چاہیے ان سے رس نہیں رہے. پاکستان نے جسٹ لک ایٹ دا اماؤنٹ آف منی دیٹ اسلام آباد ہیز گیون ٹو کوئٹہ, لک ایٹ دا اماؤنٹ آف ریسورسز دیٹ ہیز گون ٹو. میں تو سچی بات ہے زمین پہ مجھے نظر نہیں آئیں گے. میری پشاور کی گلی ٹوٹی ہوئی ہوگی, ادھر پانی جب بارش ہوگی اور پھنس جائے گا, آپ مجھے BRT دے دینا, مجھے کیا فرق پڑتا ہے. میں کہوں گی یار اس نالی کو تو ٹھیک کرواؤ نا پہلے. BRT تو خیر اچھا پروجیکٹ ہے. نہیں وہ میں بھی مانتی ہوں, اچھا میں ایک مثال دے رہی ہوں نا. اچھا نہیں, جو سب سے امپورٹنٹ ہے, میں جب پہلی بار گوادر گیا I was actually taken aback. نہ اب لوگوں کے پاس بجلی ہے, نہ لوگوں کے پاس جو ہے وہ پانی ہے, اور وہاں پہ ایئرپورٹ بن رہا ہے اور وہاں پہ جی پورٹ بن رہی ہے. میں نے واپس آ کے کیبنٹ میں یہ کہا PM کو, میں نے کہا سر یہ تو ہم پانی سمندر میں ہم پیسے پھینک رہے ہیں, کوئی تکی نہیں بنتی وہاں پہ اتنا پیسہ ڈالنے کی. وہاں پہ ہیومن اچھا پھر اس کے بعد مجھے جو ہمارے عمران خان صاحب کو آپ نے کہا, میں نے کہا جی اس کی کوئی لاجک ہی نہیں ہے, اور یہ نہیں اس کا کوئی امپیکٹ ہے اس کا, نہ ہی اس کا آنا ہے. اگر ہم نے کچھ سیریس ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو انڈسٹریلائز کرنے کی, تو ہمیں دیکھیے سیدھی بات ہے, کراچی, لاہور, فیصل آباد, گجرانوالہ میں پیسے ڈالنے ہوں گے جہاں ریسورس ہے, ہیومن ریسورس ہے, اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں. خیر وہ ایک علیحدہ کہانی. نہیں انہوں نے پھر سنا اس چیز کو؟ نہیں سنا, کیونکہ میرا شعبہ نہیں تھا نا, میں تو بات ہی کر سکتا تھا. انہوں نے تو ظاہر ہے کہ
وہ کہا کہ نہیں یہ بلڈ ہو گئی ہے اور یہ ہو گیا. تو یہ بیوروکریسی آگے جھوٹی کہانیاں سناتی رہتی ہے. اب آپ وہاں دیکھیں نا, گوادر میں آپ جائیں گے نا, آپ گئی ہیں گوادر؟ نہیں, میں اب تک نہیں گئی. اچھا, آپ گوادر جائیں گی تو آپ کو بڑی ایک دلچسپ جو ہے وہ بات پتہ چلے گی. وہاں پہ آپ دبئی میں نا انہوں نے ایک پوری اسٹریٹ کریٹ کی اور اس کے سائٹ کے اوپر سارے ہوٹلز ہیں, بڑا خوبصورت. جی. گوادر میں بھی ایگزیکٹلی انہوں نے اس کا ریپلیکا بنایا ہے. اچھا. جہاں پہ ایک اسٹریٹ ہے, اچھا اس کے پیچھے سارے سرکاری دفتر ہیں نیوی کے. اس میں نیوی ہے, پھر جی کراچی پورٹ ہے, پھر یہ فلانا رینجر ہے, پھر فلانا ہے. تو میں حیران ہو گیا, میں نے کہا جہاں 4 پیسے کسی انویسٹر نے آ کے لگانے ہیں, جس کے اوپر کوئی ہے, وہاں پہ آپ نے خود قبضے کر لیے ہیں سرکاری سارے. اور وہاں پہ باقی ملک میں جس طرح سے ہمارے یہاں فوج ہے, وہاں نیوی ہے ماشاء اللہ, اور انہوں نے زمینوں پہ رکھ کے ہوا ہے. سو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ اتنی یہ سارا جو بنا رہے ہیں کر رہے ہیں اس کو کیسے جو ہے وہ آپ یوٹیلائز کریں گے. سو خیر یہ اور کہانی ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے, دیکھیں بلوچستان میں بھی ایک ہی حل ہے جو باقی پاکستان میں بھی ایک ہی حل ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے جو ریسورسز ہیں وہ ڈسٹرکٹس کو دینے پڑیں گے تاکہ پتہ ہو. دیکھو نا پرابلم یہ ہے انتظامی ڈویژنز بنانی پڑیں گی, اور آپ وہاں پہ ان کو تاکہ لوکل لوگ ہوں جن کو گلا تو کوئی پکڑ سکے کہ آپ نے کہا نا کہ یہ علیحدہ بات ہے, یہ علیحدہ بات نہیں ہے. مطلب آپ نے کہا کہ عام آدمی کے لیے یہ سارا کچھ ہم کر رہے ہیں, یہ کھڑاک پالنا ہوتا ہے جسے ہم پنجابی میں اور سرائکی میں کہتے ہیں, لیکن اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اس گلی میں وہ ہم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا, شوشا کے لیے ایک فوڈ اسٹریٹ بنا لیتے ہیں, وہ بعد میں پتہ چلتا ہے وہ کنٹونمنٹ کے زیر انتظام ہے, تو ہمیں نا ادھر ویزا لے کے جانا پڑتا ہے. وہ بس ایسے چل رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے وہاں بھی ایسا ہی کچھ چل رہا ہے؟ وہاں تو ٹوٹل ایسا ہے, کوئی چکر ہی نہیں ہے. عام آدمی کو وہاں سے کوئی تعلق نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیے, آپ کو وہاں ہیومن ریسورس ہے نہیں, سوائے مچھلی پکڑنے کے وہاں لوگوں کو آتا کچھ نہیں ہے. آپ نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ اتنا زیادہ ایکچولی ہیومن ریسورس کو تو آپ نے اہمیت ہی نہیں دی. باہر سے پیسے آ رہے تھے, ہم خوش تھے, ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑی. اب ہم انڈسٹری ڈیولپ کر نہیں سکتے. ابھی مجھے بتایا گیا ہے کہ کراچی پورٹ جو ہے وہ بھی صرف کوئی 45-55% ہی ڈیولپ ہے, ابھی اس میں اتنی کیپیسٹی ہے. تو آپ ایک اور پورٹ بنا کے تو وہ سارے پیسے وہاں ڈال رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو اگر ہوگا. بیوروکریسی کی باتیں سنتے ہیں تو بابو جب یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ان لائنز پر لگا رہے ہوتے ہیں, تو آپ لوگ پھر کچھ نہیں کہتے؟ میں نا 93 سے مجھے یہ میرے تایا گورنر تھے پنجاب کے, تو مجھے بڑا موقع ملا حکومتوں کو بڑے قریب سے دیکھنے کے اور حکومتوں کا آنیاں اور جانیاں دیکھنے کا. یہاں پہ جو پریزنٹیشنز ہیں نا, اور اسپیشلی یہ پھر اور اس کے بعد یہ جو ہمارے سیٹ ہیں, ان میں جو ایبلٹی ہے ہماری آرمی چیفز کو, پرائم منسٹرز کو بیوقوف بنانے کی, وہ بڑی کم اور جگہوں پہ ہوگی. اور یہ اس طرح سے بتاتے ہیں میرے سامنے, مطلب آپ کو مشہور پتہ ہوگا راجہ پرویز اشرف صاحب کا جو ہو گیا کہ اگست تک لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. ہم لوگ کیبنٹ کی مسلسل میٹنگز ہو رہی تھیں اور وہاں بتا رہے تھے یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. تو ہمارے میرے دوست احمد یاسر راج صاحب ہیں, وہ ہمارے ابھی پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن کے چیئرمین تھے, تو انہوں نے مجھے کہا یار یہ آتا ہے بندہ, یہ ہر دفعہ غلط فگر دیتا ہے, اور پی ایم اس کو کیوں نہیں کرتا کوٹ. ہم تو بہت جونیئر منسٹر تھے اس میں. تو انہوں نے ان سے یہ 1-2 دفعہ پوچھا جاتے ہوئے, اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. سو دا پرابلم از کہ ہمارے ہاں جو بیوروکریسی کے ساتھ لوگ آتے ہیں وہ ایسے فیکٹس اینڈ فگر دیتے ہیں. ابھی کی مثال, میں ایسی مثال آپ کو دوں نا کہ مثلاً گورنر آئے گا اسٹیٹ بینک کا, وہ کہے گا جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جناب 0 ہو گیا ہے, کمال ہو گیا ہے. اب وہ سارے خوش ہو جائیں گے, زبردست ہو گیا جی,